ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 66 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. وہی جو شروع میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سب سے بڑے لیول کے اوپر بیان اس سورت کے اندر آ رہا ہے، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے وقفے سے وہ ساری نعمتیں جو باقی قرآن میں ان میں سے کافی ساری چیزیں کسی اور جگہ پہ ڈسکس نہیں ہوئی وہ یہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہیں، اور اگر کہیں اور ڈسکس ہوئی تو وہ بھی اجتماعی طور پر یہاں پر ڈسکس ہو رہی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک چوپایوں میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کوالٹیز دی ہیں. عبرت یہ حاصل کرو کہ جس ہستی نے ان چیزوں کو بنایا ہے اور ان میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں تو صرف وہی ہستی اس قابل ہے کہ اس کی پرستش کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور یہ والی کوالٹیز دور دور تک کسی اور ہستی میں موجود ہی نہیں، سرے سے موجود نہیں. تو اللہ تعالیٰ دعوت توحید اپنی ان نعمتوں کے ذریعے دیتا ہے جو اتنی یونیک نعمتیں ہیں کہ مخلوق ان کوالٹیز کا سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس طرح کی کوالٹیز کسی چیز میں پیدا کر سکے. تو چوپایوں کے اندر بھی تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے کہ اس سے تم مورل لیسن حاصل کرو. خصوصاً نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث، ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹ سے جو گوبر و دم اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے. لبنن خالصا، خالص دودھ، سائغ للشاربین، جو کہ پینے والوں کے لیے بڑی آسانی سے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے. جو لوگ دودھ پینے کے عادی ہیں انہیں تو اس کا ٹیسٹ فیل ہوگا، لیکن جن لوگوں کو دودھ کے ساتھ کوئی شغف نہیں انہیں تو ان چیزوں کا وہ مزہ فیل نہیں ہوگا. پھر جو لوگ دودھ شوقیہ پیتے ہیں وہ بھی اس کے ایک اینگل کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ پوری کی پوری انسانیت اس دودھ پہ چل رہی ہے. آج دودھ ختم ہو جائے بچے بڑے ہی نہیں ہوں گے، بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں، اور آج کل جو ہماری ایک میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے کمزوریاں آ گئی ہیں انسانوں میں، اس کی وجہ سے زیادہ تر بچے تو گائے اور بھینس کا دودھ پیتے ہیں. ایون جو خشک دودھ ہوتا ہے
وہ دودھ بھی بیسیکلی نیچر سے ہی حاصل کیا گیا ہوتا ہے، خود سے تو نہیں بنایا ہوتا. تو پوری کی پوری انسانیت ڈپینڈنٹ ہے اس دودھ کے اوپر، جس کا ذائقہ بھی ہے اور انسان کی نسل اس کے ذریعے آگے چل رہی ہے. آپ دیکھیں ہمارے پنجاب کے معاشرے میں یہ بات بولی جاتی ہے کہ جس کے گھر گائے ہے اس کے گھر آدھا رزق موجود ہے. گائے کا دودھ خوراک کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، اسی سے مکھن بھی نکلتا ہے، اسی سے گھی بھی نکلتا ہے، اسی دودھ سے آپ دہی بھی جماتے ہیں، اسی گائے کے گوبر کو آپ ایندھن کے طور پر یوز کرتے ہیں، آج بھی یوز کرتے ہیں. بایو گیس بھی آج کل بن رہی ہے، انڈیا میں تو بہت زیادہ بنائی جاتی ہے، ظاہر ہے وہاں تو اتنے بڑے پیمانے کے اوپر مویشی پالے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر چیز جو ہے وہ فائدہ مند رکھی ہے، اور پھر ریپروڈکشن ہوتی ہے، گائے پھر آگے بچے دیتی ہے، اور اس طریقے سے ایک سلسلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے پھر بھی ضائع نہیں جاتی، اس کو آپ ذبح کریں، اس کا آپ گوشت استعمال کریں، اس کی کھال کو آپ استعمال کر لیں، ہر چیز استعمال ہو رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصاً انعام ہے انسانیت کے لیے. لیکن یہاں پر خصوصاً ذکر ہو رہا ہے جو ہم دودھ پلاتے ہیں، جو پینے والوں کے لیے خوشگوار بھی ہے اور بڑا آسانی سے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے. ظاہر ہے چھوٹے بچے جن کے منہ میں دانت نہیں ہے، آپ انہیں کون سی خوراک دیں گے؟ اب آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ آسانی سے جو حلق سے اتر جاتا ہے، اس کی قدر ان بچوں کے کیس میں دیکھیں، ان بوڑھے لوگوں کے کیس میں دیکھیں جن کے پاس چبانے والی اب دانت ان کے منہ میں اس طریقے سے بتیسی موجود نہیں ہے، تو وہ دودھ کی چیزوں کو، کھیر کو، اس طرح کی مختلف چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں. کتنے اس کے فائدے ہیں. پھر آج کے دور میں بھی آئس کریم دیکھ لیں، فالودہ دیکھ لیں، اس سے جو ہم ملائی جسے ہم کہتے ہیں وہ کریم حاصل ہوتی ہے. کیا کچھ نکل رہا ہے اس دودھ میں سے. جن لوگوں کو دودھ پسند نہیں ہے نا، دودھ کی بنی ہوئی چیزیں انہیں بڑی پسند ہے. مثلا میں اپنی بات کرتا ہوں، یعنی میں دودھ پینے میں ایسا سچ مجھے کوئی اتنا شغف نہیں ہوتا، لیکن دودھ کی بنی ہوئی چیزیں، خواہ وہ برفی ہو جس میں چینی زیادہ نہ ڈلی ہوئی ہو، یا کلفہ ہو، فالودہ ہو، آئس کریم ہو، یہ وہ لوگ بھی، وہ بچے بھی جو دودھ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، وہ بھی اگر دودھ کی بنی ہوئی آپ انہیں آئس کریم کھلائیں تو وہ کھاتے ہیں. آج بھی اسی طریقے سے یہ چیزیں ویلڈ ہیں. یہ انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نوازی ہیں، یہ آپ سنتھیٹک طریقے سے پروڈیوس نہیں کر سکتے، یہ سب کچھ آپ نیچر سے ہی حاصل کرتے ہیں. تو یہ دودھ والی جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے ایکسٹرا آرڈنری ہے. اور یہ بھی ایک حیران کن چیز ہے، یہ دودھ ایگزیکٹلی اسی وقت بن کے نکل رہا ہوتا ہے. اگر آپ اس وقت گائے کا یا بھینس کا آپریشن کریں تو کوئی دودھ نہیں نکلے گا، خون ہی نکلے گا اس میں سے. کیا اللہ نے کمال اس کے اندر چیز رکھی ہے. اور آپ دیکھیں سائنس کی برکت سے ہم نے جب بیماریوں کے اوپر قابو پایا ہے اور اچھی بریڈ تیار کرنی شروع کی ہے، جس طرح آسٹریلین گائے ہیں، اسی طریقے سے مصر کے اندر تو بھینسیں کافی دودھ دیتی ہیں. باقی ہمارا جو یہ سعودیہ والا علاقہ ہے وہاں پہ تو بھینس نہیں ہوتی، لیکن مصر بھی اب پریکٹیکلی عرب ملکوں میں ہے، اگرچہ وہ افریقہ کے اندر آتا ہے لیکن عربی بولی جاتی ہے، وہاں پہ بھینسیں موجود ہوتی ہیں. پاکستان میں بھی ساہیوال کے اندر بھینسیں اچھا خاصا دودھ دیتی ہیں. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کیا کوالٹی رکھ دی ہے. چارہ کھلا رہے ہیں اور وہ دودھ کے اندر کنورٹ ہو رہا ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے اس چارے کا دودھ نہیں بنا سکتی. وہ بھینس ہی اس کو کھائے گی اور اس میں سے ہی دودھ نکلے گا. اور دیکھیں یہاں آج کی ڈیٹ میں بھی ہمارے پنجاب کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا، بلکہ انڈائریکٹلی کروڑوں لوگوں کا روزگار اسی نیچر کی چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. گائے ہو، بھینس ہو، بکری ہو، اونٹ ہو، یہ سارے وہ بے زبان جو مویشی ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان میں سے اللہ تعالیٰ انسانیت کو آگے چلا رہا ہے. دودھ اتنی بڑی نعمت ہے، ایک پرفیکٹ غذا ہے. بچے دیکھیں 2 سال تک تو ان کی غذا ہے ہی صرف دودھ.
اس کے ذریعے وہ ساری اپنی چیزیں جو ان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. اس کے بعد بھی دودھ ایک پرفیکٹ غذا ہے. آپ کچھ بھی نہ کھائیں، وہ ٹھوس غذا کا بھی کام کرتی ہے. دودھ کے اندر جتنے اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں، اور پانی والا معاملہ بھی. اگلے زمانوں میں بھی لوگ دودھ کو خوراک کے طور پہ بھی استعمال کرتے تھے اور مہمانوں کو پیش کرنے کے لیے بھی. آپ کو حدیث میں ملتا ہے نا، صحیح بخاری میں، نبی الاسلام ایک سفر کے دوران ایک عورت نے بکری دی، اس کا دودھ دھویا گیا اور اس میں پھر پانی مکس کر کے تو نبی الاسلام کو حضرت ابوبکر نے پیش کیا. کیونکہ اس زمانے میں دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برف تو کوئی نہیں ہوتی تھی، تو پھر جو مٹکوں میں رکھا ہوا پانی ہوتا تھا نا، جو نیچرل ایک اس کا ٹیمپریچر مینٹین کر دیتا ہے، اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. آج بھی مٹکوں کے اندر جو مٹی کے مٹکے ہیں، تو وہ پانی دودھ میں ملایا جاتا تھا تاکہ دودھ کی گرمائش کو ٹھنڈا کیا جائے. کیونکہ تازہ دودھ جب نکالا جاتا ہے وہ تو ہلکا ہلکا گرم ہوتا ہے، ٹھنڈا دودھ زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے. تو اگلے زمانوں میں کچی لسی بنائی جاتی تھی، اور یہ سنت ہے. اور اسی بخاری کی حدیث کے تحت میں نے کہا تھا کہ یہ جو بولا جاتا ہے نا دودھ میں پانی ملانا حرام ہے، یہ بات غلط ہے. دودھ میں پانی ملا کر اسے خالص دودھ کہہ کے بیچنا حرام ہے. دودھ میں پانی ملانا تو سنت ہے. آپ ملائیں اپنے دودھ میں پانی، کچی لسی بنائیں، اس میں آپ سوڈا ڈال کے دودھ سوڈا بنا کے پئیں، اس کا ٹیسٹ فیل کریں. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. البتہ خالص دودھ کہہ کر پانی ملا دودھ بیچنا یہ حرام ہوگا. اگر آپ نے پانی والا دودھ بیچنا ہے تو ریٹ رکھیں کہ جی پانی والا دودھ جو ہے وہ 120 روپے کلو ہے، اور جو خالص دودھ ہے وہ 200 روپے کلو ہے یا 180 روپے کلو ہے. تو جنہوں نے خالص لینا وہ خالص لیں گے. لیکن یہ دو نمبری کرنا کہ دکانوں کے باہر مسلم شریف کی حدیث لکھ کے لگانا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، اور اندر جو دودھ ہے وہ سارا ملاوٹ والا ہے. پانی بھی ڈالتے تو صبر آ جاتا، اس میں تو کیمیکل ڈالے ہوئے ہیں، آپ نے صرف ڈالا ہوا ہے اس میں جھاگ بھی ادا کرنے کے لیے. تو یہ تو آخری لیول کی حرام خوری ہے اور قابل گرفت جرم ہے اللہ کے حضور. حقوق العباد کا معاملہ بھی ہے، حقوق اللہ کا بھی معاملہ ہے. بہرحال دودھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب اگلی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے غذا کا بندوبست کیا ہے. کیا؟ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، اس میں سے تم اس کی نبیذ تیار کرتے ہو، جوس تیار کرتے ہو، اس کا رس نچوڑتے ہو. وَرِزْقًا حَسَنًا، اور اس میں تمہارے لیے اچھا رزق بھی ہے. کھجور کے ساتھ جو عربی لاڈ کرتے ہیں نا، ہمارے عجم کے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں. وہاں کو کھجور کا حلوہ بھی ملے گا، کھجور کا ملک شیک بھی ملے گا، کھجور میں سے وہ گٹھلی نکال کے اس میں بادام بھی ڈالیں گے. کیا کیا نخرے اٹھاتے ہیں وہ کھجور کے. اور کھجور کا درخت بھی جو ہے نا میرے بھائی، یہ درخت اتنا مشکل سے پروان چڑھتا ہے، پہلی دفعہ یہ تقریباً 15 سال کے بعد جا کے فروٹ دیتا ہے کھجور کا درخت. پھر اس کی جو وہ کیاریاں ہوتی ہیں، جس طریقے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، بڑا یونیک درخت ہے. ریگستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فروٹ لگا دیا، اور کتنی بلندی کے اوپر، اور پھر سال ہا سال وہ پھل دیتا رہتا ہے. ایک بیج آپ نے بویا تھا اور ہر سال آپ ہزاروں کلو گرام اس کے اوپر سے کھجوریں اتارتے ہیں. اور کیا ٹیسٹ ہے. یہ تو جب حج اور عمرے کا سلسلہ زیادہ شروع ہوا ہے اور ہمارے پاس مکے اور مدینے کی کھجور آئی ہے نا، تو ہم نے کھجور کو سیریس لینا شروع کیا. ورنہ ہمارے ہاں یہاں جو کھجوریں بکتی تھیں، اس سے تو کھجور کے لیے کبھی بھی ہمارے دل میں کوئی اچھے جذبات نہیں پیدا ہوئے کہ یہ کوئی فروٹ ہے. لیکن جب مکے مدینے کی وہ کھجوریں اجوا، مبروم، لبئی کھجور جب آنا شروع ہوئی ہے، وہ آپ ایک کھجور کھائیں، وہ کھجور بتاتی ہے کہ ایک پرفیکٹ غذا ہے، اور ہاتھ ہی نہیں رکتا. اب پاکستان میں بھی انہوں نے اس کو کاشت کرنا شروع کیا، سندھ کے اندر، جنوبی پنجاب میں، یہاں پہ بھی لگنی شروع ہوگی ہے کھجور. لیکن جو کھجور عرب کے علاقوں کی ہے یا ریگستانی علاقوں کی، عراق کے اندر، عرب ملکوں کے اندر، وہ والا ٹیسٹ ادھر نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہ گٹھلی یہاں لگا کے جو ہم فروٹ حاصل کر رہے ہیں، کیا کمال چیز ہے.
ابھی تو آپ تجربہ کریں، فروٹ چاٹ کے اندر کبھی اس کھجور کو کاٹ کے ڈال گئے، اس کا ٹیسٹ فیل کریں، اس کے اوپر ملائی ڈالیں، اس کے اوپر پنیر ڈالیں، آپ کو کھجور اپنا ٹیسٹ دے گی۔ اس کا ملک شیک بنائیں، صرف عام حالت میں کھجور کھانا وہ بھی ٹیسٹ ہے۔ پھر اس کی نبیذ بھی ملتی ہے، یعنی وہ نشہ نہ کرنے والی، آپ سمجھ لیں شراب، جس طرح آب جو ہوتا ہے، کھجور کی بھی ہوتی ہے اس طرح کی، وہ سنت ہے، صحابہ کرام پیتے تھے، وہ شراب نہیں ہوتی ہے، وہ شراب کا لفظ پینے والی چیز کے لیے عربی میں استعمال ہو جاتا ہے، وہ نبیذ ہوتی ہے، کمال چیز۔ اور انگور کا بھی جوس نکلتا ہے، وہ جب ایک بری فارم میں اسے آپ خراب کرتے ہیں وہ شراب بن جاتا ہے، لیکن انگور کا جوس جب نکالا جاتا ہے تازہ انگوروں کا، کمال چیز ہے۔ فروٹ چاٹ میں انگور کو ڈالیں، ڈائریکٹ انگور کھائیں۔ اگر آپ نے وہ کھٹے انگور کھائے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے پھر انگور کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں، لیکن اگر آپ نے یہاں ہمارے کوئٹہ میں سندرخانی جو انگور ہوتا ہے اس کا کیا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس طریقے سے کابل سے، ایران سے وہ موٹے والا ٹافی انگور آتا ہے، کیا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ تو پورے کا پورا انگور ایک پورا نوالا ہوتا ہے، جب آپ کھاتے ہیں اس کا ٹیسٹ فیل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کا سارا رزق رکھ دیا ہے۔ اس میں ایک شربت والا معاملہ ہے، کیونکہ اگلے زمانوں میں تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس چینی والا معاملہ کوئی نہیں ہوتا تھا، گنا بھی ہمارے ان علاقوں میں پایا جاتا ہے، ان علاقوں میں گنا نہیں ہوتا تھا کہ جس سے کوئی اس طریقے سے گڑ نکال لیں یا اس طرح کے معاملات۔ تو عرب ملکوں میں تو کھجور کے ذریعے وہ جو میٹھا جسے ہم کہتے ہیں نا کہ میٹھا ہو جائے کچھ، وہ یہی کچھ ہوا کرتا تھا۔ یہ تو چینی جب بیماری آئی ہے نا تو سویٹس کی دکانیں کھلنی شروع ہوئی ہیں، اور مجھے تو سخت نفرت ہے یہ جو سویٹس والا معاملہ ہے، انہوں نے آ کے نیچر کو ریپلیس کیا ہے۔ ورنہ پہلے لوگ کسی کے گھر فروٹ لے کے جاتے تھے، اب لوگ مٹھائیاں لے کے جاتے ہیں۔ یہ مٹھائی ایکویلنٹ ٹو فروٹ بنائی گئی ہے، نیچرل چیز تو فروٹ ہے، میٹھا کسی کے گھر لے کے جانا ہے، بھلے تھوڑا لے جائیں، اسے آپ فروٹ دیں، بجائے یہ کہ سنتھیٹک چیزیں بنی ہوئی۔ چلیں خوشی کے موقع کے اوپر جب بڑے لیول کے اوپر آپ نے کوئی میٹھا تقسیم کرنا ہے اور خرچہ بھی چاہتے ہیں تھوڑا کم ہو جائے تو ٹھیک ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، ادروائز تو فروٹ کے ہوتے ہوئے سویٹس کی دکانیں نہیں ہونی چاہیے۔ سویٹس کی دکانیں جو ہیں وہ اصل میں پھلوں کی دکانیں ہیں اگر دیکھا جائے، اور پھل اللہ تعالیٰ کا فنش پروڈکٹ ہے۔ اس کے اوپر کبھی غور کریں، اللہ تعالیٰ پھلوں کا ذکر کیوں کرتا ہے دنیا میں بھی اور جنت میں بھی؟ باقی چیزوں کو فنشڈ پروڈکٹ بنانے کے لیے اتنی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے۔ ہماری بیسک نیڈ یہاں پہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی گندم ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ دوسرے ملکوں میں کہیں پہ چاول ہے، کہیں پہ سی فوڈ ہے، کہیں پہ آلو ہے، ہم ذرا گندم شوق سے کھاتے ہیں۔ گندم کو روٹی تک پہنچانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں آپ کو۔ گندم اگائی جاتی ہے کتنی محنت سے، پھر اس کی کٹائی ہوتی ہے، پھر دانے الگ کیے جاتے ہیں، ان کو پھر پیسا جاتا ہے، پھر اس آٹے کو ایفرٹ کر کے گوندنا پڑتا ہے۔ گوند کے بھی فوراً روٹی پکائیں گے اس کا ٹیسٹ ہی کو نہیں بنتا، تھوڑی دیر کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کے بعد بھی آگ جلانی پڑتی ہے، توا گرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس پیڑے کو روٹی کی فارم میں لے کے جا کے اس کے اوپر رکھنا پڑتا ہے یا تندور میں گرم تندور میں لگانا پڑتا ہے، پھر جا کے اس کو ٹائملی اتارنا پڑتا ہے، تب یہ گندم اس قابل ہوتی ہے کہ آپ اسے استعمال میں لائیں۔ لیکن سرکار فروٹ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، انار توڑیں کھا لیں، کھجور اتاریں کھا لیں، انگور توڑیں کھا لیں، فنشڈ پروڈکٹ ہے فروٹ، ویلیو ایڈیشن کوئی کرنی نہیں پڑتی، قدرت نے تیار کر کے آپ کو دیا ہوا ہے۔ ورنہ آپ امیجن کریں کہ اگر آم آپ کو اتنی ساری فیزز سے گزار کے آم کھانا پڑے تو کتنی ایفرٹ والا کام ہو، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تربوز ہے، لے کے آتے ہیں بس کاٹتے ہیں، فنش پروڈکٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ گھر لا کے رکھا ہے اور اب اس کے اوپر کوئی ایفرٹ پٹ ہونی ہے، کئی سٹیجز سے گزرنا ہے تو تب جا کے اس نے تیار ہونا ہے، نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فروٹ کا اتنا زیادہ ذکر کیا، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ عقل والوں نے نشانی کیا لینی ہے؟ نشانی یہ لینی ہے کہ یہ تمام مخلوقات ایک کریٹر نے بنائی ہیں،
اسی خالق نے مجھے پیدا کیا ہے. جس طرح یہ تمام چیزیں کسی مقصد کے لیے اس نے بنائی ہیں، دودھ کا مقصد ہے، کھجور کا مقصد ہے، انگور کا مقصد ہے، ان تمام نعمتوں کا مقصد ہے، مجھے بھی کسی مقصد کے لیے اس نے بنایا ہے. اور اگر میں نے وہ مقصد پورا نہ کیا تو مجھے اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ ہے رزلٹ. اور پھر اس ہستی کے ساتھ مخلوق کو شریک نہیں کیا جا سکتا. وہ مخلوق جو اللہ تعالی کے رزق کی محتاج ہو، جو کھانا نہ کھائے تو موت واقع ہو جائے، جو پانی نہ پیے تو موت واقع ہو جائے، جو مخلوق کھا لے اور وہ کھانا ہضم نہ ہو تو موت واقع ہو جائے، وہ کھانا اگر جسم سے نہ نکلے تو موت واقع ہو جائے، وہ مخلوق جو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ نیند کی محتاج ہو، اگر نیند نہ پوری کرے اگلے 24 گھنٹے میں پرفارم ہی نہ کر سکے، وہ مخلوق جسے وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہو جانا ہو، اس کی انرجی کم ہو جانی ہو اور الٹیمیٹلی اسے موت آ جانی ہو، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی، وہ خدا کی جگہ نہیں لے سکتی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان 4 کمزوریوں کے ساتھ اتنا لاچار بنا دیا ہے. بڑے سے بڑا انسان ہو، خواہ وہ پیغمبر ہو، کوئی اہل البیت میں سے ہو، کوئی صحابی ہو، یا ان بچاروں کا کوئی بزرگ ہو، وہ تو شاہی کوئی نہیں نا، چلو ایویں چگے ذکر کر دینے. کوئی اپنے آپ کو روٹی سے آزاد کر سکتا ہے؟ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں بھی روٹی کے محتاج تھے. ایسوں کو پوچھ رہے ہو جو تمہارے نہ نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. اللہ اکبر. پوجنے کی بھی نفی ہوئی اور مشکل کشا ہونے کی بھی نفی ہوئی. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں بابوں کو پوج رہے. اللہ نے صرف پوجنے کی نفی نہیں کی، کہا کہ نفع نقصان کے مالک بھی نہیں. اور عیسیٰ اور اس کی ماں اگر کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابے تو شاہی کوئی نہیں. سیدھی جی گل ہے. 4 کمزوریاں روٹی کا محتاج کر دی ہے، وہ کسی بھی فارم میں ہو، کھانا. دوسری کمزوری ٹوائلٹ، ہاں جی. تیسری کمزوری نیند، اور چوتھی سب سے بڑی موت. یہ 4 کمزوریاں اگر دور کر دیں کسی انسان کو خدا کی حاجت ہی نہیں رہتی. انسان پھر ٹھیک ہے چاہے وہ دعویٰ خدائی کرے، دعویٰ پیغمبری کرے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. 4 کمزوریاں بس دور کر لے اپنی، کہ وہ کھانے پینے کا محتاج نہ ہو، نیند کبھی نہ آئے، اور ٹوائلٹ والا مسئلہ نہ ہو، کوئی بدحالی نہ ہو، بڑھاپا بھی، یہ ساری چیزیں اس میں شامل کر لیں، اور آخری چیز موت نہ آئے. لیکن یہ ساری کمزوریاں انسان کے ساتھ اٹیچ ہیں، اس لیے خدا انسان کی ضرورت ہے. اور مزے کی بات، جنت میں آپ کو یہ ساری خوبیاں مل جانی ہیں. جنت میں جو نعمتیں ہیں وہ زندہ رہنے کے لیے نہیں ہیں، ٹیسٹ کے لیے. جتنا مرضی کھائیں. بخاری مسلم میں ہے کہ ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، سب کچھ ختم. ٹوائلٹ جانے کی بھی تکلیف بھی نہیں اٹھانی پڑے گی ایک ڈکار کے ساتھ. اور آپ کی خواہش ہے کہ میں یہ بھی کھاؤں، کھائیں. دنیا میں تو تھوڑی دیر کھانے کے بعد انسان اکتا جاتا ہے، پیٹ بھر گیا. ادھر کوئی نہیں ہے. پیٹ بھرے یا خالی رہے، بھوک نہیں آپ کو لگے گی. ٹیسٹ کی وجہ سے کھائیں گے. اور وہ جو ٹیسٹ اللہ جنت میں دے گا وہ اس سے بڑھ کے ہے. جس طرح کہ دنیا میں ایک پیاسے شخص کو ٹھنڈے پانی کی قدر ہوتی ہے نا. لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اگر بھوک نہیں ہوگی تو کھانے کا مزہ ہی نہیں آئے گا. نہیں، وہ جنت کی ڈائنامکس ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے. وہاں پہ ٹیسٹ میں اللہ نے وہ چیز رکھ دی ہے کہ وہ بھوک سے بھی زیادہ ٹیسٹ دے گی آپ کو، جو دنیا میں بھوک کی وجہ سے انسان کھاتا ہے. بڑھاپا نہیں، 30 سال کی عمر ہے، بدحالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہیں ہوگا اور کبھی موت نہیں آئے گی. لو جی موجے مارے. اس کے لیے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی کہ خالق اور مخلوق کا فرق رہ گیا. ادروائز اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ اس نے حقیر انسان کو اپنے ساتھ خدائی میں شریک کر لیا ہے. اتنی بڑی نعمتیں دے دی کہ ٹھیک ہے مجھے بھی موت نہیں آنی، جا تجھے بھی موت نہیں آئے گی. میرا حکم بھی چلتا ہے، جا تیرا حکم بھی چلے گا. اتنی جنت کے اندر بدحالی تجھے نہیں آئے گی. خالق اور مخلوق کا فرق وہ اپنی جگہ ہے. چند سالوں کی زندگی دے، ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے
کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں تو جو پانی لگے گا یہ دنیا ہے اور سمندر آخرت ہے. یہ نبی الاسلام کا فرمان. یارا اتنی کھول کھول کے باتیں بیان کی گئی ہیں کہ ہم تفکر نہیں کرتے. اگر تفکر کریں اور ان باتوں کو ویسے ہی سمجھیں جس طرح 2+2=4 سمجھتے ہیں تو انسان تو یقین کریں ایک حدیث سے ہی آگے نہیں جا سکتا, تصور نہیں کر سکتا کہ اتنے بڑے درخت کہ 100 سال تک ایک گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے تو اس درخت کے سائے سے باہر نہ نکلے. یہ جنتیوں کو ایک درخت کی بات ہو رہی ہے. یہ باتیں ہمارے بزرگوں کو کبھی سمجھ آ ہی نہیں سکتی تھی. صحابہ تابعین کا ایمان بالغیب تھا, لیکن آج ہمیں سائنس نے بتا دیا ہے کہ کائنات کی چوڑائی کتنی ہے. ابھی جو اس وقت تک دریافت ہوئی ہے 93 بلین لائٹ ایئرز, 93 ارب سال تک روشنی چلتی رہے. اتنی تو کہہ رہے ہیں جی ہم نے یعنی ایسٹیمیٹ کر لیا, اس سے بڑی بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی آپ کو لیٹسٹ فگر بتا رہا ہوں, 93 ارب سال روشنی چلے. اور روشنی کس طرح چلتی ہے؟ روشنی بھائی گھوڑے کی رفتار سے, جہاز کی رفتار سے نہیں چلتی. روشنی زمین کے 7 چکر کاٹ لیتی ہے 1 سیکنڈ میں. 40,000 کلومیٹر ہے سرکمفرنس, 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں. روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر چلی جاتی ہے 1 سیکنڈ میں. آپ ایک دن کی کیلکولیشن کریں تو آپ کا چھوٹا موٹا کیلکولیٹر تو فیل ہو جائے گا کہ ایک دن میں روشنی کہاں پہنچ جائے گی. 1 سال میں جہاں پہنچ جائے گی نا وہ 1 لائٹ ایئر ہوتا ہے. اور 93 بلین لائٹ ایئرز, میں کہتا ہوں جی 93 ایئرز لائٹ ایئرز بھی ہوتے ہیں نا, وہ بھی نہیں بندہ امیجن کر سکتا. 93 ارب لائٹ ایئرز, اور 1 ارب اتنا فگر ہے کہ اگر آپ 24 گھنٹے گنتی گنے نا تو 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب پورا کرنے کے لیے. تو اب آپ اندازہ کر لیں, یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات رکھی ہے. تو اب سمجھ آتی ہے کہ واقعی یار 100 سال تک گھوڑا دوڑا لے, گھوڑا روشنی کی رفتار سے تو نہیں چلے گا. گھوڑے نے 100 سال میں جتنا فاصلہ طے کرنا ہے, روشنی نے تو وہ 5 منٹ میں طے کر لینا ہے. تو واقعی اتنی بڑی ہے کائنات بالکل. اور یہ وہ ہے جو ابھی دریافت ہوئی ہے, اور ابھی سائنٹسٹ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں سمندر کے کناروں پر ریت کے جتنے ذرے ہیں نا یہ کم ہے, پلینٹس اس سے زیادہ ہے. آپ تو ایک دریا کے, ایک شہر کے, ایک چوراہے پہ کھڑے ہو کر اگر ایک مٹھی اٹھائے نا ریت کی, وہ نہیں گن سکتے. دنیا میں جتنے ساحل سمندر کی ریت ہے اس کا کوئی کیلکولیشن کر سکتا ہے؟ پاکستان کو صرف 700 کلومیٹر سمندر لگتا ہے, اور پاکستان کا تو ایریا دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے. 700 کلومیٹر کی ریت, اس کا ایک ایک ذرہ گنے. یہ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ کم ہے, کائنات میں ستارے اس سے زیادہ ہیں. تو اب آپ کو سمجھ آ جائے گی بخاری مسلم کی حدیث کے آخری جنتی کو بھی 10 پلانٹ ارتھ ملیں گے, کوئی مشکل نہیں. 10 پلانٹ ارتھ, 10 گنا جنت. یہ سب سے آخر میں جو لاکھوں سال کے بعد جہنم کا عذاب بھگت کے نکالا جائے گا. یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جائے گا, نہ نہ نہ, یا حساب و کتاب کے بعد تھوڑی سی نیکیاں زیادہ ہوگی. وہ بالکل آخر میں جو بخاری مسلم میں ہے کہ اس کے پلے سوائے ایک نیکی کے کوئی نہیں ہوگی کہ اس نے زندگی میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا, بس قانوناً وہ خدا کے ماننے والا ہوگا, باقی اس کے پلے کوئی نیکی نہیں ہوگی, اسے بھی 10 گنا جنت مل جانی ہے. تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بنائی ہے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. محنت کرنی ہے تو جنت الفردوس کے لیے کرنی ہے, پیغمبروں کے ساتھ. اس سے نیچے کے لیے محنت ہی نہیں کرنی بھائی. ہاں, کیونکہ یہ ایک بار ہی آپ کا چانس لگنا ہے. جنت میں جا کے کوئی جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا. جو کچھ کمانا ہے آپ نے وہ یہاں سے کما کے جانا ہے. یہ ہے اصل میں وہ کھیتی جس کو آپ نے بونا ہے اور آخرت میں جا کے کاٹنا ہے. اب وہ شورا آفاق آیات آ رہی ہیں جن کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ النحل ہے.
میں نے اس کے تعارف میں بتایا تھا، النحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. یونیک اللہ تعالیٰ کی کریشن کا ایک شاہکار ہے. یہ آپ کو ان ڈیپتھ سمجھنا ہے تو جائیں نیشنل جغرافک چینل کے اوپر، ڈسکوری کے اوپر، تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا مخلوق بنائی ہے. کچھ چیزوں کا اشارہ یہاں پہ بھی موجود ہے، لیکن تفصیلات آپ کو جس طریقے سے سائنٹسٹ سمجھاتے ہیں، یہاں تو اشارتاً بات ہو رہی ہے، وہ کھول کھول کے آپ کو بتائیں گے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو یہ وحی کی، الہام کر دیا، اس کی نیچر میں یہ چیز ڈال دی. یہ وہ والی وحی نہیں ہے جو انبیاء کی طرف آتی ہے، نہ یہ وہ والی وحی ہے جو خواب کی شکل میں انسانوں کے پاس آتی. یہاں وحی سے مراد ہے اس کی جبلت، اس کی نیچر، اس کی انسٹنکٹ میں یہ بات ڈالتی ہے. اسے خود نہیں پتا کہ میرے اندر یہ کوالٹی موجود ہے، بس وہ اس نیچر کو فالو کر رہی ہے. جس طرح آپ بکری کے سامنے تازہ قیمہ ڈال دینا، وہ اس کی طرف دیکھے گی نہیں. کیوں؟ اس کی نیچر میں ہے کہ یہ میری خوراک ہی نہیں. اور آپ پیاری سی سبزی کاٹ کے خوبصورت مدری چینل کو دیکھ کے کھیرا صحیح طریقے سے کاٹ کے کسی ببر شیر کے سامنے ڈال دیں تو وہ کھیرا نہیں اٹھائے گا، آپ کو ہی اٹھائے گا، کیونکہ اس کی انسٹنکٹ اور جبلت میں ہے. یہ اللہ نے اس کی نیچر کے اندر ڈال دیا ہے کہ اسے کوئی اٹریکشن نہیں اس کے اندر. اسے پتا نہیں ہے یہ بات، یہ ذہن میں رکھیے گا. اب مجھے بتائیں، جن جانوروں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں، تو ان کوالٹیز کے خالق تو وہ نہیں ہو سکتے. جس کروکوڈائل کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں 3000 پاؤنڈ کی فورس کے ساتھ جبڑے بند کر سکتا ہوں، لیکن کھولنے میں میرے مسلز اتنے کمزور ہیں کہ ایک ٹیپ بھی لپیٹ دینا وہ کھول نہیں سکتا. 3000 پاؤنڈ ہڈی بھی رکھے نا تو وہ اس کے چورا چورا ہو جائے. 3000 پاؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ 1500 کلو وزن، 1.5 ٹن وزن اگر آپ کہیں پھینکیں نا تو اس طاقت سے وہ جبڑے بند کرتا ہے. اس کے جبڑوں کو بند ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. کوئی لویا بیچ میں رکھیں اور وہ بھی چھوٹی موٹی سلاخ ہوئی تو وہ بھی ٹیڑھی ہو جائے گی. لیکن کیسی کمزوری ہے کہ جب وہ بند کر لینا جبڑے، اور آپ نے دیکھا وہ نیشنل جغرافک میں اور ڈسکوری پہ وہ فوراً ٹیپ لپیٹتے ہیں. ٹیپ کی کتنی طاقت ہوتی ہے، کھول نہیں سکتا. جس کروکوڈائل کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تو میرے اندر طاقت ہے، یہ نہیں ہے، تو ان تمام کوالٹیز کا پیدا کرنے والا تو وہ خود نہیں ہے، اسے تو ملی ہوئی ہے. شہد کی مکھی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوالٹی دی، اس کی جبلت میں رکھا. کیا؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ تو پہاڑوں میں اونچی جگہوں کے اوپر جا کے گھر بنا. ومن الشجر، اور درختوں میں. آپ ذرا ایمیزون کے جنگلوں میں بڑے بڑے درخت، لوگ اوپر چڑھتے ہیں، کتنا کتنا شہد اتارتے ہیں، اور وہ کتنے ٹرینڈ لوگ ہیں جو اوپر چڑھتے ہیں، پتوں کو آگ لگاتے ہیں، مکھیوں کو سائڈ پہ کرتے ہیں. آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھیں. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور جتنی بھی چھتیں ہیں جو انسانوں کی بنائی ہوئی بھی بلڈنگز ہیں، ان میں جو اونچی جگہ ہیں ان پہ جا کے تم اپنے چھتے بناؤ. یہ اللہ نے کہا کہ میں نے اسے وہی کر دیا، اس کی انسٹنکٹ میں ڈال دیا، اس کی جبلت میں، اس کی نیچر کا حصہ بنا دیا. وہ وہیں پہ جا کے اونچی جگہوں پہ جا کے بنائے گی. ابھی تو یہ ذکر ہو رہا ہے، آپ ذرا گورا صاحب کی چینلز، کاش یہ اجمیشی والوں کا ہوتا، نیشنل جغرافک اور ڈسکوری جو ہے وہ بغداد والوں کا، تو ہم بھی فخر کر سکتے. یہ تو اپنے مرید ہی جلا کے راکھ کرتے رہے. انہوں نے اتنی محنت کی. آپ جا کے ان چینلز پہ دیکھیں، پرندوں کی سینکڑوں اقسام ہیں، اور جس طرح وہ گھونسلے بناتے ہیں، ایک ایک تنکے کو وہ جس طرح پروتے ہیں، جس طرح آپ یہ سویٹرز اپنا بنا رہے ہوتے ہیں نا، ایک ایک چیز وہ کرتے ہیں، کئی کئی دن کئی مہینے لگا کے وہ گھونسلے بناتے ہیں. تو کسی انسان نے تو ان کو نہیں سکھایا، ان کی جبلت میں اللہ نے ڈال دیا. اور جو چیز ان کی کمزوری تھی وہ اللہ نے بائی نیچر دور کر دی ہے. کپڑے ان کو ایسے دیے ہیں کہ دھونے کی ضرورت ہی نہیں، پر جھڑیں گے نئے اگائیں گے، وہ بھی ضرورت ہوگی تو. چاند ایک جانور ہیں جو اپنی کھال اتارتے ہیں اور انہیں نہیں پتا کہ وہ کھال کیوں اتار رہے ہیں، نہ اتارنے کا انہیں پتا ہے، نہ نہیں آنے کا پتا ہے، بس اللہ نے بنا دی ہے.
اور انسان دیکھے اسے اپنے کپڑے بار بار دھونے پڑتے ہیں، سلوانے پڑتے ہیں. جانوروں کو اللہ نے ایک ہی کھال دے دی ہوئی ہے. آپ نارتھ پول کے اوپر جو اتنے بڑے بڑے ریچھ ہیں ان کی کھال دیکھیں، وہاں پہ وہ زندہ ہے. ٹائیگرز بھی ہیں وہاں پہ، سائبیریا کے اندر ٹائیگرز ہیں. اور پینگوئن آپ دیکھیں، جو اس کا میل پینگوئن ہے نا 4 مہینے تک انڈا لے کے کھڑا رہتا ہے. وہاں پہ مادہ نہیں، مادہ انڈا دیتی ہے اس کے پاؤں کے اوپر، اور پاؤں کے اوپر والی سائڈ پہ لے کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، پیٹ اپنا سال لگا لیتا ہے. اس دوران برف باری ہوتی ہے، موسم بدلتے ہیں، وہ انڈا نیچے نہیں لگنے دیتا، وہ گرمائش اس کو ملتی رہتی ہے. اور پھر مادہ اس دوران سمندروں میں جاتی ہے، وہ اتنی موٹی تازہ ہو کے آ جاتی ہے، اور وہ ان 4 مہینوں میں کھاتا پیتا بھی کچھ نہیں ہے. اس کے جسم کے اندر جو فیٹس ہیں وہ استعمال ہوتی رہتی ہیں. اب مجھے بتائیں، اسے پتا ہے کہ میرے اندر یہ کوالٹیز ہے؟ اللہ نے کوالٹیز دی ہے. پھر وہ مادہ آتی ہے، وہ کئی ایک اس نے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں منہ میں رکھی ہوتی ہیں، وہ چوزا پیدا ہوتا ہے اس کے منہ میں ڈالتی ہیں. پھر وہ جو اس کا میل ہے وہ چلا جاتا ہے، پھر وہ آگے اس کو لے کے چلتی ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کی انسٹنکٹ میں ڈالا ہے شہد کی مکھی کی. ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھا. فسلکی سبل ربک ذلولا، اور پھر اپنے رب کی جو نرم کردہ آسان راہیں ہیں ان پر چل. اب قرآن تو اتنا ہی بتائے گا نا، اس زمانے میں تو لوگوں کو اتنی سمجھ تھی نا، زیادہ سائنس پڑھانی تو ان پہ ظلم ڈھانے والی بات تھی نا. آج آپ کو سائنس بتا رہی ہے کہ یہ راستوں پہ چلتی ہیں، رب کے بنائے ہوئے راستوں پر آسانی سے چل. شہد کی مکھی کئی کلومیٹرز کا سفر روزانہ کرتی ہے، ایک قطرہ بنانے کے لیے ہزاروں پھولوں کا رس چوستی ہے، اور پھر وہ انہی راستوں پہ واپس آتی ہے. بائی نیچر اسے پتا ہے کہ وہ کس راستے سے آئی تھی، اسی کو فالو کرتے ہوئے واپس پہنچ جاتی ہے. پھر شہد کی مکھیوں کی ایک ملکہ ہوتی ہے. اب یہ پورے کا پورا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، اور اسے دیکھیں یہ پتا ہے کہ میں نے پھولوں کا رس چوسنا ہے اور اس کے بعد کہاں پہ آ کے شہد انڈیلنا ہے. اگرچہ انسانوں نے اسے بھی دھوکہ دیا ہے، اور یہ جو فارم ہاؤس بنا لی ہیں وہیں سے اٹھ کے وہ بھی اب سست مزاج ہو گئی ہیں، بجائے وہ پھولوں کے پاس جانے کے وہ وہیں سے گڑ چوس لیتی ہیں، اور پھر اسی قسم کا شہد بنے گا نا. انسان نے تو اپنا بھی بیڑا غرق کیا ہے اور نیچر کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے، ایکو سسٹم کو تباہ کر دیا. اور حالت یہ ہے کہ اس وقت آج کی ڈیٹ میں بھی اگر آپ کو 7-8 ہزار روپے کلو بھی خالص اگر چھوٹی مکھی کا شہد مل جائے تو یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ آپ کو جو شہد دے رہے ہیں وہ تو اس قسم کے شہد ہیں. ویسے وہ اس پہ جو لکھا ہوتا ہے نا کہ خالص ہے، ہوتا خالص ہے، لیکن گڑ کا بنا ہوا خالص، پھولوں کا رس نہیں چوسا ہوا. یہ والا جو شہد ہے نا جس کے اندر اس لیول کی شفا ہے وہ تو یہ والا ہے، وہ آگے آ بھی جائے گا. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے مختلف رنگوں میں. فیہ شفاء للناس، جس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے، شہد. آپ ذرا ان مکھیوں کا چھتا دیکھیں، بہت بڑے بڑے چھتے بھی ہوتے ہیں. ہر ایک اس میں جو سوراخ ہے وہ ہیگزوگنل ہوتا ہے، یعنی 6 اس کے بنے ہوتے ہیں، اور وہ آپٹیمل ہے. سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ آپٹیمل ہے چھتے کے لیے، اس کی مضبوطی کے پوائنٹ آف ویو سے. اب یہ شہد کی مکھی کو کس نے سکھا دیا ہے کہ 4 کونے نہیں بنانے، 6 بنانے ہیں؟ 3 بھی بنا سکتی تھی، 8 بھی بنا سکتی تھی، گول بھی بنا سکتی تھی. یہ اس کی نیچر میں اللہ نے ڈال دی ہے. پھر آپ تازہ شہد اگر واقعی اوریجنل آپ کو مل جائے، یہ صرف ہمارے پولیٹیشنز کو میسر ہوتا ہے یا ریاستی اداروں کے لوگوں کو یا پیروں فقیروں کو، جن کے لیے بڑی محنت سے لوگ لے کے جاتے ہیں. تو میں نے ایک دفعہ، ہمارے جیلم کے ایک پیر صاحب تھے، تو انہیں
گفٹ میں کشمیر سے نا کافی زیادہ شہد آیا تھا، کوئی ایک ٹب کے برابر. میں نے زندگی میں ویسا کبھی شہد استعمال نہیں کیا، تو وہ تھوڑا سا استعمال کیا، اس کا کلر بھی لائٹ یلو تھا. تو وہ میں نے ٹیسٹ اپنے دماغ میں سیو ایسا کیا ہوا ہے کہ میں اندازہ لگا لیتا ہوں ٹیسٹ کے ذریعے کہ یہ خالص ہے یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے غلط بھی ہو اندازہ، کیونکہ ہر شہد کا ٹیسٹ تھوڑا سا فرق بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک سٹینڈرڈ، جیسے جو لوگ دودھ فریکوینٹلی پیتے ہیں نا، انہیں پی کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دودھ خالص ہے یا نہیں ہے. اس دن مجھے واقعی احساس ہوا تھا جتنا پاکستان کی کھجور اور مکہ مدینے کی کھجور میں فرق ہے نا، اتنا ہی جو شہد مارکیٹ میں بکتا ہے اور جو خالص شہد ہوتا ہے نا، وہ فرق ہے. ٹیسٹ کا بھی وہ انسان کا یقین کریں اس کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، پیتا جائے. چاہے آپ اس کا شربت بنا کے پئیں، ڈائریکٹ پئیں، اسے آپ روٹی پہ ڈال کے کھا لیں، سالن کے طور پہ یوز کریں، کسی بھی طریقے سے. اگلے زمانوں میں تو لوگ یہی کرتے تھے نا. اور آپ کو پتا ہے خالص شہد سینکڑوں سال تک بھی پڑا رہے خراب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر ایسڈ ہوتا ہے، تذاب. یہ اللہ نے نیچرل اس کو یعنی ایسا بنایا کہ وہ خراب نہیں ہوتا، کیونکہ لوگوں نے جب سفر میں جانا ہوتا تھا تو پھر شہد کو ساتھ رکھتے تھے. اگر سالن ہوگا تو خراب ہو جائے گا. اچار بھی خراب نہیں ہوتا، کیوں؟ وہ سرسوں کے تیل میں ڈالا جاتا ہے یا سرکے میں ڈالا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی بیکٹیریا زندہ رہ ہی نہیں سکتا. ویسے تو سب سے بہترین جو پریزرویٹو ہے نا، وہ تو الکوہل ہے، جس کے اندر آپ کی ہومیوپیتھک کی ادویات سٹور کی جاتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں ہومیوپیتھک کی جو ادویات ہیں ان پہ ایکسپائری کی ڈیٹ نہیں لکھی ہوتی. کیوں نہیں لکھی ہوتی؟ وہ ایکسپائر ہوتی نہیں. ہاں، الکوہل میں ایک چیز آپ ڈال دیں، 10,000 سال بعد بھی نکالیں گے وہ اسی طریقے سے ہوگی، خراب نہیں ہوگی. اس کے قریب قریب کوئی چیز ہے تو یہ آپ کا سرسوں کا تیل ہے. شہد خیر یہ تو میڈیم ایک مہنگا ہو جائے گا، لیکن یہ خراب نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوالٹی رکھی ہے. اللہ کو پتا تھا لوگ سفر پہ جائیں گے، ان کے لیے ہر وقت ایک سالن اویلیبل ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی وقت اس کو استعمال کر سکتے ہیں. انرجی کی انرجی، سالن کا سالن. ویسے تو آپ گوشت کو بھی سٹور کر سکتے ہیں دھوپ میں خشک کر کے. فروٹس بھی ہیں جنہیں آپ اگلے زمانوں میں تو ظاہر برف والا معاملہ نہیں ہوتا تھا، تو کھجور کو خشک کر کے چھوارا بنا کے سٹور کر لیا جاتا تھا. گوشت کی باریک سی لیئرز اتار کے، آج بھی ہمارے جہلم شہر میں جو ایسے لوگ ہیں نا پرانے زمانے سے جنہوں نے یہ طریقہ سیکھا ہے، تو وہ قربانی کے گوشت کو نا تاروں پہ لٹکا کے نا خشک کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک بار خشک کر لیں، پورا سال استعمال کریں، کوئی اس پہ بیکٹیریا نہیں آئے گا. جب آپ نے پکانا ہے اس کو آپ ہنڈیے میں ڈالیں گے، وہ پھر تازے کا تازہ ہو جائے گا. تو اگلے زمانوں میں اس طرح چیزیں سٹور ہوتی تھی، کیونکہ برف تو نہیں ہوتی تھی. یہ برف کا کانسیپٹ تو آیا ہے آپ سمجھ لیں 20ویں صدی کے اندر، اور اس طریقے سے برف کو بنانا لوگوں نے سیکھ لیا، اس کی سٹوریج سیکھ لی، ورنہ تو انسان کے لیے بڑی پرابلم ہو جاتی تھی. کئی بزرگوں کے پول کھل جانے تھے. آج بھی یہ کئی پیر حضرات ہیں نا جن کی 3 دن تک وہ باڈیز رکھتے ہیں اور رکھواتے ہیں کدھر ہیں؟ عیدی والوں کے پاس. آپ کو کہتے ہیں محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، تو ان کو فریجوں میں کیوں رکھواتے ہو؟ باہر رکھو نا. جولائی کی گرمی میں آپ لاش باہر رکھیں تو 3 دن کیا دوسرے دن ہی آپ کو پتا چل جائے گا. ہاں، سائبیریا کے آپ وہاں پہ برفانی علاقے میں لے جائیں، 1000 سال بھی لاش پڑی رہے، اگر اسے کوئی درندہ نہیں کھا رہا نا، لاش کو کچھ نہیں ہونا، کیونکہ وہ سٹور ہوئی ہے برف کی فارم میں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس شہد میں شفا ہے لوگوں کے لیے. اور شفا کس لیول کی ہے؟ بخاری میں حدیث ہے 3 چیزوں میں شفا ہے. نمبر 1 شہد، نمبر 2 کپنگ کروانا، ہجامہ جو پچنے لگوانا، وہ خون نکالا جاتا ہے، اور نمبر 3 داغ دینا. زخم کا خون اگر نہ رک رہا ہو تو گرم کر کے لوہے کی کوئی چیز لگائی جاتی تھی. آج کل الیکٹرک شاک کے ذریعے وہ داغ دیے جاتے ہیں. اب تو ایون جو بائی پاس کے آپریشن ہو رہے ہیں ان میں بھی ایکسٹرا خون نہیں لگتا. اتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے، خون ضائع نہیں ہوتا. ورنہ پہلے جس کا بائی پاس ہوتا تھا نا 14-15 بوتلیں ارینج کرنی پڑتی تھی. اب بھی اگر کروائیں حفظ ما تقدم کرواتے ہیں، ادروائز یوز کوئی نہیں ہوتی. میرے اپنے جو سسر ہیں ان کا آپریشن 2002-3 میں ہوا ہے، ارینج کروائی تھی اس زمانے میں، لیکن استعمال کوئی نہیں ہوئی. اتنی سائنس ترقی کر گئی. لیکن اگلے زمانوں میں بہت بڑی نعمت تھی. مسلم شریف میں حدیث ہے
نبی علیہ السلام کے ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے داغ دیا. لیکن بخاری کی اس حدیث میں ہے کہ شہد میں شفا ہے، کپنگ میں ہے اور داغ دینے میں ہے، لیکن میں اپنی امت کو داغ دینے سے منع کرتا ہوں. یہ منع کرنا حرام کے درجے میں نہیں ہے، یعنی پریفریبل نہیں ہے، کیونکہ مسلم شریف میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابی کا جب خون نہیں رک رہا تھا اسے داغ دیا. تو اس سے یہ چیز بھی پتہ چلی کہ جب آپ کو بیماری کا کوئی علاج کرنا پڑتا ہے اس وقت روٹین سے ہٹ کے شرعی احکام ہوتے ہیں. پھر وہ بخاری کی مشہور حدیث، ایک صحابی تھے، ان کا پیٹ لوز ہو گیا، نبی علیہ السلام کے پاس ان کا بھائی آیا، فرمایا اسے شہد دو. اور لوز ہو گیا، کہا شہد دو، اللہ کا قرآن سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. اور اس کو موشن لگے. تیسری بار جب ہوا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. شفا موجود ہے، وہ تو مسلم میں حدیث ہے، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں آسمان سے نازل کی جس کی کوئی شفا نہ ہو، جس کی کوئی دوائی نہ ہو. جب وہ دوا اس مرض کے موافق ہو جاتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے. لیکن علاج کروانا ضروری ہے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو علاج کروایا کرے. آپ نے فرمایا ضرور علاج کرواؤ، اللہ نے کوئی بیماری موت کے سوا ایسی نہیں بنائی کہ جس کا علاج نہ ہو. یہاں لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ علاج کرانے کی ضرورت نہیں. کہتے جو بزرگ سن کیڑے پے سن، تھلے کو کیڑا ڈگتا سی پھر اتنے رکھ لیندے سن، بڑے پیڑے سن، بڑے گندے سن، ترکے سن. استغفر اللہ، یہ جھوٹ ہے. اس طرح کا جھوٹ انہوں نے پیغمبروں کے بارے میں بھی مشہور کیا ہوا ہے کہ جی پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ تھا. بالکل جھوٹ ہے. یہ سب کے سب جعلی واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو تکلیفوں سے ضرور آزمایا، لیکن یہ کہ وہ خود اپنے اوپر تکلیف کو طاری کرے، بالکل نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے. آپ تو بیماریوں کا علاج بھی کرواتے تھے، جھاڑ پھونک بھی. ایون مسلم شریف میں حدیث ہے، اپنے زمانے جاہلیت کے دم بھی مجھ پر پیش کرو، اگر ان میں شرکی الفاظ نہیں تو ان سے اسی طریقے سے علاج کرتے رہو. پھر مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے، اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے علاج کے ذریعے تو وہ ضرور پہنچائے. اس کے لیے قرآن و سنت کا علاج ہونا بھی ضروری نہیں ہے. جھاڑ پھونک کے لیے کوئی بھی آپ علاج کروا سکتے، شرط یہ ہے کہ اس میں شرکی الفاظ نہ ہو. ویسے تو شرکی الفاظ کے ساتھ بھی علاج ہو رہا ہے. جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر ہانٹنگ پروگرام آپ ڈسکوری پہ دیکھیں، وہ جنات بھی لوگوں کے نکال دیتے ہیں. لیکن اس شفا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ راضی ہے. وہ تو ظاہر اللہ نے ایک نیچرل پروسیس رکھا ہوا ہے. وہ تو اولاد میاں بیوی کے جائز تعلق سے بھی پیدا ہو جائے گی اور آؤٹ آف ویڈ لاک بھی پیدا ہو جائے گی. ایک اللہ نے نیچرل پروسیس رکھا ہوا ہے، لیکن فرق اس میں ہوگا. یہ جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قانون قدرت رکھے ہیں، وہ اپنی جگہ اسٹیبلش ہے، وہ اس طریقے سے چلتے ہیں. اس کی بنیاد کے اوپر کسی چیز کا حلال ہونا ثابت نہیں ہو جاتا. اگلے دن ہمارے لائیو سیشن میں ایک بھائی آئے تھے تو ہندو، وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہاں تو ہندو بھی علاج کر دیتے ہیں جنات کا، مسلمان بھی کرتے ہیں، کرسچنز بھی کرتے ہیں، تو بتائیں اب کون سا دھرم درست ہے؟ میں نے کہا یار دھرم کا تو اسے تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو طریقہ علاج ہے. پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ مجھے بتاؤ کہ جب بائی پاس کا آپریشن ہوتا ہے، ایک ہندو اپنے زوم میں بھگوان کو یاد کر کے گرائنڈر چلائے، ایک مسلمان بسم اللہ پڑھ کے گرائنڈر چلائے، اور ایک کرسچن جو ہے ان دا نیم آف جیزس کرائسٹ چلائے، تو گرائنڈر نے تو چلنا ہے، علاج بھی ہونا ہے. ہاں، توجہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ علاج صحیح کرے. تو یہ طریقہ علاج ہے. اس لیے ہمیں منع کر دیا گیا کہ شرکیہ علاج آپ نے نہیں کرانا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شرکیہ علاج ہیں ان میں شفائی کوئی نہیں ہے، یہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو. ہمیں منع کر دیا گیا. اس میں شفا ہونا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے ہمارے لیے، تاکہ جو ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں، جو شیطان کے اعلی کار بننے والے لوگ ہیں، ان کے لیے آزمائش بنے. اور ٹھیک ہے، پیغمبر کا راستہ چھوڑ کے تو جہنم کا راستہ وہ اختیار کریں. ٹیسٹ تو اللہ نے دنیا میں رکھا ہوا ہے. اللہ نے تو دیکھنا ہے کہ یہ چیز دکھاؤں گا، یہ اس طرف جاتا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی. تو یہ بڑے بڑے جو طریقہ علاج ہیں، جھاڑ پھونک کا علاج صدیوں سے چل رہا ہے، سرجری کا علاج
صدیوں سے چل رہا ہے. آج تک جھاڑ پھونک کے ذریعے کوئی خطرہ نہیں کر سکا, کسی کی ہڈی نہیں جوڑ سکا. کیوں؟ وہ ایک نیچرل چیز ہے, وہ آپ نے سرجری کے ذریعے اس کو مینج کرنا ہے, کیورنگ اس کا پیریڈ ہے, وہ اس طریقے سے ہوگا. اس طرح ہربل علاج ہے تیسرا. چوتھا جو ہے وہ آپ کا عام میڈیکل, جسے آپ ایلوپیتھک کہتے ہیں. پانچواں ہومیوپیتھک ہے. یہ بڑے بڑے علاج ہیں جو چل رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی چائنا میں تو مختلف قسم کے علاج ہو رہے ہیں اور کئی چیزیں انہوں نے ایوالو کر لی ہوئی ہیں, لیکن پوری دنیا میں یہ 5 بڑے علاج ہیں جو چل رہے ہیں اور شفا مل رہی ہے لوگوں کو. لیکن ڈاکٹر کے ذریعے اس طریقے سے شفا کا ملنا اس ڈاکٹر کے عقیدے کو جسٹیفائی نہیں کرے گا. نہ یہ ہوگا کہ ٹنڈولکر مندر میں جائے اور 100 مارے تو ہندوازم ٹھیک ہو جائے گا. پھر پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم کی جو حالت ہے اس سے تو اسلام پھر مشکوک ہی ہو جائے گا. ہاں ظاہر ہے اگر یہی دلیل بنائی ہوئی ہے تو. ہاں, جہاں ایک کھلاڑی 260 سکور مار دے, 200 چوٹ مارا سی نا روہت شرما نے, پوری ٹیم کو 200 چوٹ نہیں ہوتا. انضمام الحق پاویں 4 اور بھی تعویذ لٹکا لے. ٹھیک ہے, تو اس طرح نہیں ہوتا بھائی. ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ریلیجن کو الگ رکھیں, کسی شخص کی صلاحیتوں کو الگ رکھیں, اور نہ اس کی بنیاد پہ دعوت دی جا سکتی ہے. مثلاً اب جہانگیر خان نے انسانی ہسٹری میں ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا, 555 میچوں میں وہ ان بیٹن رہا ہے کنٹینیوس اپنی زندگی میں. کوئی شخص کسی بھی فیلڈ میں 555 مقابلوں میں ان بیٹن نہیں رہا. 100 مقابلوں میں بھی نہیں رہا ہوگا, 555 تو بہت بڑا فگر ہے. تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ جی جہانگیر خان جو کہ مسلمان ہے لہذا اسلام صحیح ریلیجن ہے, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. یہ انسان کی ایفرٹ ہے, وہ پٹ کرے, اللہ تعالیٰ انسان کو ترقی کرواتا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون, بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرتے ہیں. کس میں؟ جو شہد کی مکھی کو اللہ نے کوالٹیز دیں, اس کے شہد کے اندر کوالٹیز رکھیں, اس میں نشانی ہے. اب مجھے بتائیں, اس طریقے سے اگر ہمارے بڑوں کو خدا کا تعارف کروایا جاتا جو قرآن میں اللہ نے کروایا, تو ان کو کبھی وہم بھی نہ آتا کہ عبد القادر جیلانی بھی کچھ کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے ہمارے والی بات ہی کرنی تھی کہ بڑے سے بڑا انسان بھی ہو, انسان تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا, کرنا کرانا تو چھوڑ دیں بھائی. انسان تو ہر وقت اللہ کا محتاج ہے, اور ایک غذا اللہ نے ایسی رکھ دی ہے جس کے بغیر تو آپ 2 سے 3 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے. کون سی؟ آکسیجن, سانس. کہتے ہیں نا جی اگر مچھلی تیر سکتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں تیر سکتے؟ بالکل تیرو. ہاں, ہم تو تیار بیٹھے ہوئے کہ سارے بزرگ تیرے. ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک سکتی ہے, 1.5 گھنٹے بعد وہ ایک دفعہ باہر نکلتی ہے. میں تو کہتا ہوں سارے بزرگان دین, سارے اولیاء کرام سمندر میں نہیں دریا میں چھلانگ مارے, 1.5 گھنٹے کی تو ضرورت نہیں بھائی. 5 منٹ بعد بھی نکالیں تو انشاءاللہ تعالی ہم غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں گے. 5 منٹ بھی نہیں کوئی سانس روک سکتا. یہ جتنے لوگ ہیں یہ پریکٹس سے 15-27 منٹ تک ابھی پہنچا ہے سب سے زیادہ جس نے روکا ہے پریکٹس سے. عام آدمی تو آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں, ہم لوگ تو 1-1.5 منٹ بھی نہیں روک سکتے. انسان اتنا کمزور ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس میں نشانی ہے جو غور و تفکر کرتے ہیں, اور وہ غور و تفکر بتا دیا کہ اب اس میں سے نکالنا کیا ہے. واللہ خلقکم, وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے انسانوں, ثم یتوفاکم, پھر وہ تم سے تمہاری جان بھی قبض کر لے گا. یعنی زندگی اور موت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے, جس نے یہ تمام مخلوقات پیدا کی. وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ, اور تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو ایک رذیل عمر تک لوٹائے جاتے ہیں, یعنی بہت بوڑھے. اور یہ حالت ہو جاتی ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا, کہ اتنا علم آنے کے بعد بھی کوئی چیز انہیں یاد نہیں رہتی. اللہ اکبر. بڑے بڑے فلاسفر آخری ایج میں جا کے اگر وہ بہت زیادہ بڑھاپے میں چلے گئے ہیں, ان کے یادداشت ختم ہو جاتی ہے, کئی چیزیں وہ اپنی بھول جاتے ہیں. ان آیات کے اوپر ہمارے استاد جو ڈاکٹر سرار صاحب ہیں نا, انہوں نے بیان القرآن میں نا اپنے استاد جو غامدی صاحب کے بھی استاد امین احسن اصلاحی صاحب, ان کا ذکر کیا. اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں, حالانکہ ڈاکٹر صاحب کا اپنا کرائمنگ کا لیول کیا تھا, کراس ریفرنسز, قرآن میں کوئی حافظ قرآن بھی نہیں کوٹ کر سکتا,
وہ کہتے تھے ہمارے استاد کو اللہ نے اتنی کریمنگ پاور دی تھی کہ کراس ریفرنسز احادیث کے آیات کے ان کو اتنے ہی یاد تھے. کہتے میں نے جن دنوں ان سے علم حاصل کیا میں نے ان کی یاداشت کمال کی بلا کی دیکھی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر اسرار صاحب. تو آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ وہ بندہ کیا ہوگا. پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں لیکن میں جب آخری دنوں میں ان کے پاس گیا تو انہیں بیسک چیزیں بھی یاد نہیں تھیں. تو مجھے قرآن کی یہی آیت یاد آئی کہ ہم تمہیں رذیل عمر تک لوٹا دیتے ہیں اتنا کچھ جان کے بھی کچھ نہ جانو. اچھا یہ سارے جملے نا بیان القرآن کی جب سیڈیز انہوں نے نکالی نا ڈاکٹر صاحب کے یہ سارے جملے انہوں نے بیچ میں سے ڈیلیٹ کر دیے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا کہ میں نے کچھ زیادہ ہی کر دیا ہے. اس میں کچھ اور باتیں بھی انہوں نے کر دی. اس میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا میں نے بھی امین احسن اصلاحی صاحب کے کان میں جا کے یہ کہا تھا جس طرح نبی علیہ السلام نے ابو طالب کو کہا تھا کہ میرے کان میں ہی آپ کہہ دیں کہ میں رجم کی سزا کا قائل ہوں اور مین جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اسی کو مانتا ہوں. کہتے ہیں لیکن وہ تیار نہیں ہوئے. اب یہ ساری باتیں کر بیٹھے پھر اینڈ میں ان کو اندازہ. پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں چلے ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں. پھر ڈاکٹر صاحب نے نا بیان القرآن کی ریکارڈنگ کے دوران ہی دعا کروائی ہے اپنے استاد کے لیے. اب کٹنگ والوں نے پتا کیا کیا ہے یہ سارے جملے بیچ میں سے کاٹ دیے ہیں. وہ دعا کرتے ہوئے جب یوں ہاتھ کر رہے ہیں نا وہ سین نکالنا بھول گئے. وہ ابھی بھی آپ جو بیان القرآن اپلوڈ ہے نا اس میں آپ دیکھیں گے ان آیات کے بعد نا ایسے ہو رہا ہے. اس جگہ پہ یا کسی اور جگہ پہ جب اسی طرح کی آیات آتی ہیں سورۃ المومنون میں بھی آتی ہیں تو وہ جب میں اس طرح کی کٹنگز دیکھتا ہوں نا تو مجھے پتا لگ جاتا ہے یہاں کوئی خاص بات ہے. تو میرے پاس بیان القرآن اوریجنل پڑا ہوا ہے جو شروع میں انہوں نے یہاں اپلوڈ کر دیا تھا بغیر کٹنگ کے. وہ بھی یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. بلکہ مجھے چونکہ یاد آیا کہ ایک بڑی چیز انہوں نے بیان کی تھی کہ یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کی اتنا علم آنے کے بعد. ان اللہ علیم قدیر. بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو علم والا ہے اور قدرت والا ہے. مخلوق تو پھر کمزور ہی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ہر فرض نماز کے بعد دعا کرتے تھے جو ہم نے اپنے گرین کارڈ پہ بھی ڈالی ہوئی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بزدلی سے, کنجوسی سے اور اس چیز سے کہ رذیل عمر تک لوٹایا جاؤں اور دنیا کے فتنے سے اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے ہر فرض نماز کے بعد. یہ دعا مانگنی چاہیے. لمبی عمر ہونا کوئی یعنی اچھی چیز نہیں ہے اس اعتبار سے کہ اگر رذیل عمر تک جائے انسان. ہاں صحت ہو جس طرح گوروں کی ہے 90 سال میں بھی وہ ہم 40 سال والے نوجوانوں سے زیادہ جوان نظر آتے ہیں. وہ رذیل عمر نہیں ہے. رذیل عمر یہ ہے کہ انسان محتاج ہو جائے کھانے پینے کا ٹوائلٹ کا اس لیول پہ چلا جائے. اس سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے. تو حضور تو آپ دیکھیں بڑی چھوٹی عمر میں ہی دنیا سے چلے گئے. 61 ایئرس 63 تو لیونر ایئرس سے بنتی ہے نا. یہ والی جو سولر ایئرس والی جو ہماری ایئرس چل رہے ہیں اس میں 61 ایئرس ہے. کوئی بھی نہیں ایج ہوتی یار. 61 کچھ بھی نہیں. داڑھی بھی آپ کی ساری کالی تھی وہ موزانہ طور پہ. سر کے بال بھی ٹوٹل بخاری مسلم میں 20 بال سفید تھے سر اور داڑھی کے ملا کے. بس اس حال میں نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. تو یہ دعا بھی یاد کریں اور فرض نماز کے بعد کیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے, اسے دھو ڈالے, ہمیں معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.